الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مڈ ٹرم امتحان کے بعد پہلا لیکچر، جس کو ہم لیکچر نمبر 6 اور اس کا پارٹ نمبر 1 ہے، اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں معلوم کیا، مشقیں کی، آپ نے اسائنمنٹ کیے، تو آج ہم جملہ فعلیہ شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر زبان کا جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس کا جو جملہ ہے اگر اس کے شروع میں اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر اس کے شروع میں فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں جملے جو ہیں یہ خبر ہوں گے، ان کی خبر بھی ہوتی ہے، مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہے، اور جملہ فعلیہ میں پہلے فعل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل جو ہے وہ آتا ہے مگر اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا فعل آ جائے کہ جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہو تو پھر اس فعل کی دو قسمیں ہو گئیں، یعنی ایک لازم ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک متعدی ہے جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو، وہ فعل، وہ کام جو 1 سیکنڈ پہلے ہو گیا ہے وہ بھی فعل ہے، اور اس کو ماضی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو فعل ابھی ہو رہا ہے وہ فعل حال اردو میں کہلاتا ہے، یعنی وہ کام جاری ہے، اور ایک کام ابھی ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، تو اس کو فعل مستقبل ہم اردو میں کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں فعل مضارع کہلاتے ہیں، اور یہ مضارع 2 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کام کے جو کرنے کا ہو، آرڈر ہو، اس کو ہم امر کہتے ہیں، اور کسی کام کو جو ہے اس سے روک دیا جائے اور وہ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ کام سے روکا جائے یہ بھی ایک آرڈر ہے، کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یہ بھی ایک آرڈر ہے، تو دونوں فعل امر ہے۔ تو اس طرح فعل کی اردو میں 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی ہے جو کام ہو چکا ہے، بے شک 1 سیکنڈ پہلے ہوا ہے۔ دوسرا فعل مضارع ہے جو ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یؤمنون بالغیب۔ یؤمنون فعل مضارع ہے، اس کا ہم ترجمہ 2 زمانوں کے ساتھ کریں گے۔ ایک کریں گے کہ الذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا اس وقت بھی، حال میں بھی ان کا ایمان ہے، بالغیب، غیب پر۔ و دوسرا اس کا ترجمہ ساتھ یہ کریں گے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں مستقبل میں بھی، ایسا نہیں کہ اب ان کا ایمان ہے اور آئندہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فعل مضارع 2 زمانوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح آگے تیسرا فعل ہے فعل امر یا نہیں، وہ بھی ایک۔ تو 3 قسمیں ہیں۔ آپ اگر درس السابع الف کھولیں تو اس میں جملہ فعلیہ کی بحث ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جملہ 2 قسم کا ہے، جملہ اسمیہ جس کے شروع میں اسم ہے، اور جملہ فعلیہ جس کے شروع میں فعل آتا ہے، لیکن دونوں خبریہ ہے کیونکہ جملہ ہے۔ جملہ کا معنی ہوتا ہے بات سمجھ آنے والی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کے شروع میں فعل آئے گا، مثلا ذہب، ذہب۔ اب یہ ذہب جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور اس کے بعد اس کا فاعل آنا چاہیے۔ جس جملے میں بھی فعل ہوگا اس کا فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل کے بغیر کوئی فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ذہب اس کا فاعل تلاش کریں، اور وہ ہے خالد۔ ذہب خالد، خالد چلا گیا۔ اسی طرح اگر آپ اس میں فعل مضارع لگائیں گے تب بھی، لیکن آج چونکہ ہم فعل ماضی کی بحث کر رہے ہیں، اس لیے آپ جو بھی جملہ ہو شروع میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ فعل ہے تو وہ ماضی ہے، اور اس کے بعد اس کا فاعل تلاش کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فعل متعدی ہو
تو اس کا پھر ایک مفعول بھی ہوگا۔ اس طرح آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فعل آتا ہے تو فاعل ہوگا، اور فاعل قاعدہ ہے، قانون ہے نحو کا، گرامر کا، کہ وہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ خالدن، دن جو ہے یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح مفعول اگر آتا ہے اور یعنی وہ فعل متعدی ہے، متعدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو فعل ہے اس کا معاملہ فاعل سے آگے مفعول تک چلا گیا، یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ بیماری متعدی ہے، یعنی آگے بڑھ جاتی ہے، دوسرے کو لگ جاتی، تو فعل جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ فاعل کے بعد مفعول تک چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب بھی جملہ آپ پڑھیں گے تو آپ سب سے پہلے فعل دیکھیں گے، پھر اس کے بعد فاعل ہے، اور اگر وہ متعدی ہے تو مفعول ہوگا، اور مفعول کے آخر میں جو ہے وہ زبر ہوتی یعنی منصوب ہوتا ہے۔ 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، جو فعل مضارع ہے جو 2 ٹینسز پر 2 زمانوں کا ترجمہ کرتا ہے، تو اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اور آگے فعل امر وہ حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ آج ہم فعل ماضی کی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فعل ماضی ہے یہ کام کسی نے کیا تو ہے، ہو چکا ہے کام، اس کا کرنے والا جو ہے فاعل بھی موجود ہے۔ یہ کام کسی ایک مرد نے کیا ہوگا۔ عربی زبان چونکہ فصیح زبان ہے، لہٰذا یہ بات یوں کرتی ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ کسی ایک آدمی نے کیا ہے یا 2 نے کیا ہے یا 2 سے زیادہ نے کیا ہے، یعنی ایک کو کہتے ہیں واحد اور 2 کو کہتے ہیں تثنیہ، اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں تثنیہ نہیں ہوتا، وہاں ایک کے بعد 2 جمع ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو اس طرح آپ صورتحال دیکھیں گے کہ ایک مرد نے کام کیا ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں، یعنی وہ غائب ہے، 2 نے کیا ہے وہ بھی غائب ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ نے کیا ہے وہ بھی غائب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا پہلا فعل جو ہے وہ ہے ضاربہ، یہ گردان اس کو کہتے ہیں، یہ سارے جو صیغے بنیں گے اس کو گردان کہتے ہیں۔ تو جو لوگ درس نظامی کے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے درس نظامی نہیں پڑھا ان کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 57 پر یہ گردان موجود ہے۔ پہلا جو لکھا ہوا ہے وہ مذکر ہے، جس نے کام کیا ہے وہ ہے ضاربہ، پھر اس کے بعد تثنیہ ہے، گویا کہ آپ ضاربہ کے آگے ایک الف آخر میں اور زائد کر دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں واو بڑھا دیں تو یہ جمع ہو جاتا ہے، تو ضاربہ، ضربا، ضربو۔ پھر اس کے بعد یہی کام جو ہے ایک عورت ہے وہ غائب ہے، مؤنث ہے، اس نے کیا ہے، تو پھر آپ وہی ضربہ اصل ہے، 3 حرف ہوتے ہیں فعل ماضی کے، اس کے آخر میں آپ تے لگا دیں ساکن، ساکن دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے مؤنث غائب ضربت۔ اس کا ضربہ کا معنی تھا اس ایک مذکر مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا۔ اب یہ مؤنث کی بات ہے کہ ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا، دیکھیے میں نے بتایا نا تثنیہ جو ہے آخر میں الف پڑھا دیتے، تو ضربتا، اور اس کے بعد اگر آخر میں آپ فعل وہی ہے وہ ضربہ، ضاد رے با بے، تو اس کے بعد اگر آپ نون لگا لیں تو یہ جمع مؤنث ہو جائے گا، ضربنا، اس کا ترجمہ کریں گے ان سب عورتوں نے مارا۔ تو یہ 6 صیغے ہو گئے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اس کے بعد اب جو کام کرنے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حاضر اس کو کہتے ہیں، تو اس کو اگر کرنا ہے تو آخر میں تے بڑھائیں گے لیکن اس کے آخر میں زبر لگائیں گے، ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، ضربتما، تو تما آخر میں بڑھائیں گے تو اس کا معنی ہے تم 2 مردوں نے مارا، ضربتم، ہم اردو میں بھی تم کہتے ہیں، تم معنی یعنی تم جمع، ضربتم، تم سب مردوں نے مارا۔ مؤنث کی بھی اسی طرح 3 صیغے آئیں گے، ضربتی، اگر تے کے اوپر زبر ہو تو تو ایک مذکر نے مارا، ضربتی، تو ایک عورت نے مارا۔ پھر ضربتما، پہلا جو تھا تثنیہ حاضر ضربتما وہ، اور یہ مؤنث کا ضربتما ایک جیسے ہیں، تو تما کا معنی
جو ہے تم دو عورتوں نے مارا. ضربتن، آخر میں جو ہے ضرب یہ 3 حرف ہو گئے، لیکن تنہ اگر آئے تو اس کا مطلب تم سب عورتوں نے مارا. پہلے تھا ضربنا، نون آخر میں تھا، یہاں ہے تنہ، تو اس کا معنی تم سب عورتوں نے مارا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کام کرنے والا ہے وہ خود متکلم ہے. مثلا کوئی آدمی خود گفتگو کر رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ متکلم ہے. تو ضرب تو تے کے اوپر پیش آئے تو میں نے مارا، میں نے مارا. ضرب نا، یہ آخر میں دیکھیے نا بڑھایا، ضرب تو اسی طرح ہے، ضرب نا ہم نے مارا، یعنی اس کا تثنیہ بھی اور جمع بھی ایک ہی جیسے، اس لیے 2 صیغے یہاں جو ہیں کم ہو گئے ہیں. ویسے تو اس کے بھی 3 اور 3 اگلے مؤنث کے بھی آنے چاہیے تھے، لیکن ضرب نا اس کا ترجمہ ہوگا ہم 2 مردوں نے مارا، ضرب نا ہم سب مردوں نے مارا. پھر متکلم مؤنث کی طرف آئیں تو اس میں دیکھیں گے کہ ضرب تو یہ بھی اسی طرح جس طرح مذکر متکلم ہے. ضرب تو، ضرب نا، تو ضرب تو اگر آئے تو اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں میں مرد نے مارا، میں عورت نے مارا، دونوں ایک ہی جیسے. لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ سوال آپ کریں گے کہ یہ مؤنث ہے، تو وہ گفتگو سے پتہ چلے گا کہ پہلے گفتگو جو ہے وہ کس بارے میں ہو رہی ہے. اگر مؤنث گفتگو کر رہے تو پھر مؤنث کا کر دیں، اگر مذکر ہے تو مذکر کا کر دیں. ضرب نا، اس کا ترجمہ دیکھیں 4 اس کے ترجمے ہوں گے. ضرب نا ہم 2 مردوں نے مارا، ہم 2 عورتوں نے مارا. ضرب نا ہم سب عورتوں نے مارا، ہم سب مردوں نے مارا. تو اس طرح اس کے 4 ترجمے ہو سکتے ہیں. تو اب آپ یہ چیز، یہ گردان ہے، اس کو ذرا دوبارہ آپ ذرا غور سے خود بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی اور ترجمہ بھی بدلتا چلا جائے گا. تو یہ گردان اگر آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں تو پھر اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہاں البتہ ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر فعل پہلے آیا ہے اور اس کے بعد فاعل آیا ہے، فعل پہلے آ گیا ہے، فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو تو فعل واحد ہی آئے گا. ٹھیک ہے، فعل اگر پہلے ہے. اسی طرح مؤنث کا اگر جو ہے وہ ایک عورت ہے یا 2 ہیں یا جمع ہیں تو ان کا بھی فعل واحد مؤنث آئے گا ساروں میں. یہ نیچے اس میں آپ لکھا ہے، آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے. تو ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اگر فاعل غیر عاقل ہے، مثلا الکلاب ہے، کلاب غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، واحد مؤنث کا. تو اس طرح یہ ہماری گردان مکمل ہوئی. ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور اس کو دہرائیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم تمرین کی طرف آتے ہیں. تمرین نمبر 28 اگر آپ کھولیں تو اس میں آپ سے کیا چیز مطلوب ہے وہ آپ کو میں نے قاعدہ سمجھا دیا کہ فعل پہلے آتا ہے. اب اس میں جتنے بھی فعل آئے ہیں ان جملوں میں، یہ نا اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے. تو اس میں جتنے پہلے آئیں وہ سارے فعل ہیں. وہ مذکر واحد بھی ہو سکتا ہے، مذکر تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے، وہ حاضر بھی ہو سکتا ہے، وہ متکلم بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں اب آپ دیکھیں گے، اب آپ سے جو مطلوب ہے، اسائنمنٹ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ مشق ہے تمرین نمبر 28، اس کے جو فعل ہیں ان کو آپ الگ لکھ لیں. ٹھیک ہے، الگ آپ ایک خانہ بنائیں گے نا، ادھر لکھیں افعال اور اس کے بعد لکھیں فاعل. ٹھیک ہے، تو بس آپ نے اس میں تلاش جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فعل تلاش کریں، اس کو فعل کے لائن میں اس میں لکھیں، اور جو فاعل ہے اس کو آگے لکھیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ نے یہ لامع 3 حرف ہیں، لام میم عین. ٹھیک ہے، تو زارابا زواد رے بے 3 حرف وہ تھے. فعل ماضی کے ہمیشہ 3 حرف ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے. لامع فعل ہو گیا، اس کے بعد اس کا فاعل آنا چاہیے. البر
کو پڑھا جائے، بار قا پڑھا جائے، بار کی پڑھا جائے، تینوں پڑھے جا سکتے کیونکہ زبر زیر نہیں لگی ہوئی، وہ زبر زیر تو آپ نے لگانی ہے۔ یہ جتنے بھی جملے ہیں ان کے اوپر آپ نے زبر زیر لگانی ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لامع، یہ جتنے بھی افعال ہیں، یہ لامع فعل ماضی ہے، البرق کیوں پڑھیں گے؟ یہ فاعل ہے، فی حرف جار ہے، السمائی، السمائی اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، کیوں کہ حرف جار اسم سے پہلے آتا ہے، حرف فعل سے پہلے نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ اسماء پر جو ہیں یہ فعل حرف جار جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ نیچے دیکھیے، ہارا با، ہارا با، آگے ہے اللسو، سو پڑھیں، سا پڑھیں، سی پڑھیں، تو یہ ہارا با فعل ماضی ہو گیا، اللسوسو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ دیکھیے لامع البرق، البرق تو واحد تھا تو لامع بھی واحد آیا، لیکن یہاں اللسوسو جمع ہے فاعل، لیکن فعل پھر بھی واحد آ رہا ہے، ہارا با۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے فعل اگر پہلے آئے اور فاعل بعد میں آئے تو وہ ہمیشہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، وہ واحد ہی آتا ہے۔ ہاں البتہ وہ اگر جمع غیر عاقل ہے، یعنی الکلاب جس طرح میں نے بتایا تھا، اگر غیر عاقل ہے تو وہ واحد مؤنث آئے گا۔ تو آسان یہ ہے کہ فعل اگر پہلے آیا ہے وہ ہمیشہ واحد آئے گا، فاعل بعد میں تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی ہے۔ ہاں البتہ مؤنث ہے تو وہ فعل واحد مؤنث کا آئے گا صیغہ۔ تو اب آپ نے اس میں سارے افعال لکھے، مثلا لامع فعل ہے، ہربا فعل ہے، البرقو کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اللسوسو فاعل ہے، من حرف جار ہے، السجنی، السجنی یہ مجرور ہے۔ تو یہ مشق آپ نے تمرین کرنی ہے، افعال کو الگ لکھ لینا ہے اور جو فاعل ہیں ان کو الگ لکھ لینا ہے، تو دو آپ خانے بنائیں گے۔ لیکن پہلے جو 5 جملے ہیں ان کے اوپر آپ زبر زیر پیش لگائیں، جملہ ان کا جو ہے اردو میں ترجمہ کریں، اردو میں ترجمہ کریں گے، لیکن زبر زیر پیش ساری مشق لگائیں گے نیچے تک۔ یہ آخری جملہ جو ہے وصلت البنات، یہاں تک آپ جو ہے یہ زبر زیر پیش لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں تشکیل، شکل ما یاتی، جو کچھ آ رہا ہے، جو یہ جملے ہیں تشکیل کریں، یعنی زبر زیر پیش۔ اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں آتی رہتی ہیں، مجرور ہو یا جو بھی ہے۔ ایک بات اس میں آپ یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر جمع آ جائے یا تثنیہ آ جائے فاعل تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا شروع میں، لیکن اگر وہ مؤنث ہو، غیر عاقل، اگر وہ غیر عاقل جمع ہو، یعنی الکلاب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے، واحد ضربت جیسے تھا، یہاں بھی اسی وزن پر لائیں گے، ضربت، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو مثال آئی تھی ذہبت، پیچھے مثال جو آپ نے دیکھی تھی وہ تھی ذہبت الکلاب، ذہبت الکتاب، آپ کہیں گے یہ تو تی آ گیا، اصل میں یہ ذہبت تھا، لیکن آگے جب ملانا ہوتا ہے تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ ساکن کو جب بھی آپ آگے ملائیں گے اس کے نیچے زیر دے دیں گے، تو ذہبت الکلاب، بو اس لیے کہ وہ فاعل ہے۔ بس یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ اب آئیے تمرین نمبر 29 کی طرف۔ تو تمرین نمبر 29 میں عربی میں ترجمہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو 5 جملے ہیں ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لیکن اس میں بھی آپ ساری جو مشق ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے کہ آپ یہ کریں گے کہ اس میں فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، یہ الگ الگ خانوں میں لکھیں گے۔ ساری مشق فعل تلاش کریں، اس کو لکھ دیں اور اس کا عربی میں لکھیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ ہم گھر میں کرسی پر بیٹھے، اردو میں فعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے، عربی میں سب سے پہلے آتا ہے، اور ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے، انگریزی کا اپنا کوئی طریقہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ بیٹھے جو ہے یہ ماضی ہے، اچھا بیٹھنے کی کیا ہے، جالسا، اور یہ کہتا ہے کہ تو یہ ہم
یعنی متکلم ہے، جلسنا کیا بنے گا؟ جلسنا، گھر میں کرسی پر، تو کرسی پر جلسنا علی الکرسی، گھر میں، فی البیتی، فی البیتی، تو یوں بنے گا۔ پہلے فعل آیا جلسنا، یہ متکلم کا ہے، جمع کا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے سعید کا چچا بیمار ہوا، فعل کون سا ہے؟ بیمار نہیں، یعنی بیمار ہوا، یہ فعل ماضی ہے، اور فاعل کون ہے؟ وہ ہے چچا، کس کا ہے وہ؟ سعید کا، سعید فاعل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، سعید فاعل نہیں ہے، وہ کہتا ہے سعید کا چچا، بیمار کون ہوا ہے؟ سعید تو نہیں ہوا نا، اس کا چچا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ پہلے فعل لکھیں گے بیمار ہوا، ٹھیک ہے، یہ بیمار ہوا یہ فعل ہے، اور فاعل کون ہے؟ سعید کا چچا، یوں کر کے آپ خانے میں لکھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ بیمار ہوا اس کا ہوتا ہے ماریزہ، ماریزہ، سعید کا چچا، ماریزہ، عمو، عمو سعیدن، عمو سعیدن، عمو دیکھیں پیش آیا کیونکہ فاعل ہے، لیکن وہ آگے مضاف ہو گیا ہے، سعیدن کے نیچے جو ہے دو زیریں کیوں آئیں گی؟ کہ وہ مضاف الیہ، وہ ہم پہلے پڑھیں کہ مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ سارے جملے، اس میں جو دو خانے بنانے والے ہیں، پہلے فعل لکھیں، سارے فعل جو اردو کے ہیں، پھر اس کے بعد فاعل لکھیں۔ اگر آپ یہ پہچان کرنے میں ماہر ہو جائیں تو پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تمرین نمبر 28 اور تمرین نمبر 29 ہماری مکمل ہو گئی، اور یہ لیکچر بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ کوشش کریں اور یہ اسائنمنٹ بنا کر آپ بھیجیں، مجھے واٹس ایپ کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ بلا جھجک آپ واٹس ایپ پہ مجھے وہ سوال بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فعل ماضی کی گردان ہو گئی، اور اس کی تمرین نمبر 28 ہو گئی، تمرین نمبر 29 ہو گئی، یہ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔